السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کریں، کل آپ اعلان کر دیں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی کشادگی اور تنگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا یہ اعلان کر دے، جو کچھ تم خرچ کرو گے، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، سویرے اٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کو خلیفہ دے دے، اس کا بدلہ دے دے، اور جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کا مال ضائع کر۔ یہ حدیث میں ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی میں کمال نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔
تو خرچ کرنے میں یہ اصول بیان کیا گیا جو آپ کو سب سے اچھی اور محبوب اور پیاری چیز لگتی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے، تو پھر اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، بڑی عزت والی ہے، تو آپ لوگ اللہ کے نام پر جو ہدیہ تحفہ اپنے ہی بھائیوں کو غریبوں کو دے رہے ہیں، وہ اچھے سے اچھا جو تمہارے پاس ہے اس میں سے اچھا دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے محبوب چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرا ایک باغ ہے جو مسجد نبی کے دروازے پر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کے کبھی وہاں بیٹھتے، پانی پیتے، وہاں بیٹھتے، سائے میں بیٹھتے، بڑا اچھا باغ تھا۔ آج کل وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اور مسجد نبوی کا حصہ ہے، اور نشانی بھی لگی ہوئی کہ یہاں ایک کنواں تھا۔ اس کا نام تھا۔ حضور یہ باغ مجھے میرے مال میں سب سے زیادہ پیارا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے اچھی چیز میرے راہ میں دو، تو میں یہ پورا باغ اللہ کے نام پر آپ کے حوالے کرتا ہوں، جہاں چاہے خرچ کریں۔ نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ابو طلحہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، تیرے رشتہ دار بڑے غریب ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ سارا باغ اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سننے کو تو ہم سبھی لاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ عمل کرنا تو ہمارے جیب میں سے 100 روپیہ 1000 روپیہ نکلنا بھی مشکل ہے، تو جو باغ دے دیں، گھر دے دیں، کوٹھی دے دیں، سارا کچھ دے دیں، ان ایمان تو ان کا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے جیب میں ہاتھ ڈالنے سے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ خوشی سے دینے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کو سب کو ملا کر، یعنی وہ کیفیت تو نہیں ہے نا۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو ان کی ایک باندی تھی، ان کو بہت ہی عزیز تھی، بہت پیاری تھی، جب یہ آیت سنی تو اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک ہونہار غلام تھے، بڑے محبوب تھے، بڑے شان والے تھے، صحابی حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا نام حدیثوں میں آتا ہے، بڑی حدیثیں ان سے منقول ہے۔
وہ غلام ان کو بہت پیارا تھا، باوفا لوگ تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے آقا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح نوکر والے ہیں، حالانکہ وہ تو غلام اور چیز ہوتے، نوکر اور چیز ہوتے۔ نوکر تو چلے جائیں تنخواہ لیتے ہیں، وہ کہ ہم نہیں لیتے کم کرتے ہیں، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن غلام نہیں جا سکتے، وہ تو مال کی طرح ہے، بیچتے رکھے آزاد کریں آپ کی مرضی۔ اب وہ چیز رہی نہیں تو وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا اپنے غلاموں کو عزت دیتے تھے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کے بازار گئے کپڑا خریدنے، اور غلام سے کہا پسند کر، ایک جوڑا میرے لیے پسند کر اور ایک اپنے لیے پسند کر لیے جی، اچھا جوڑا تھے، کیوں غلام تھا تو اپنے آقا کے لیے اچھا جوڑا پسند کرنا تھا۔ حضرت علی کے لیے اچھا جوڑا پسند کیا، اس کے مقابلے میں ہلکا سا جوڑا اپنے لیے گئے۔ جب خرید لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تو نے میرے لیے پسند کر رہا ہے کیا ہے، یہ تو استعمال کر، جو اپنے لیے پسند کیا مجھے دے۔ کیسے یہ لوگ تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کا کرتا بنائے ہوئے تھے، اور اسی طرح کا کرتا ان کے غلام کا تھا۔ اسی نے کہا کہ آپ کے پاس یہ کپڑا آیا تو آپ نے آدھا اس کو دے دیا، آپ اور آدھا خود استعمال کیا، اگر اس کا آپ خود ہی استعمال کرتے تو آپ کا بہترین جوڑا بن جاتا۔ فرمایا نہیں، اس کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت تاکید کی ہے غلاموں کے بارے میں، بہت تاکید۔ آپ اندازہ نہیں لگاتے حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے۔ چلو ایک موضوع الگ جا رہا ہے، اصل خرچ کی بات ہو رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حضرت نافع جو بہت ہی محبوب غلام تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا، اس کو آزاد کر دیا۔ اب آزادی کے ساتھ پھر بھی وہیں رہے گے، واپس کہیں نہیں گئے۔ دین کا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ نافع رضی اللہ عنہ کی بہت روایتیں۔ حضرت یہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک گھوڑا تھا، اتنا اس کو پیارا تھا، چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بندے کو پیاری تو لگتی اور کچھ چیزیں بہت اچھی لگتی، بہت پیارا تھا وہ گھوڑا۔ جب یہ آیت سنی تو اس گھوڑے کو صدقہ کر دیا غریبوں کو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور عمل کرنا صحابہ کرام کا حوصلہ۔ ان کو کتنا یقین تھا، اور خود نبی علیہ السلام کے بارے میں تو کہنے ہی کیا ہے، اور تو سب کے استاد ہے۔ کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کوئی سخی، بڑے سخی۔ ایک تو ہوتا ہوا مال خرچ کرتے، ایک صاحب آ گئے، اللہ اکبر، آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ضرورت مند وہ لوگ ہماری طرح ہے نہیں کہ جو انہوں نے بعض دفعہ یہ سارا کے بنایا ہوا ہے کاروبار، وہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، کل ہوں گے گرمی، لیکن اکثر وہ آیا، آپ کے پاس دینے کو نہیں تھا کچھ، آپ نے قرض لیا۔ ایک صحابی سے فرمایا مجھے قرض دے دو، آدھا وسق کھجور قرض لے کر وہ اس ضرورت مند کو دے دیا۔
آدھا وسق کا مطلب ہے 3 من. وسق کو یہ نہ سمجھے کہ تھوڑا کلو میں ہوئے. 6 من کا وسق ہوتا ہے. آدھا وسق قرض لیا اور اس کو دیا یہ لے جاؤ. جب وہ قرض والا بعد میں وصول کرنے کے لیے آیا کہ قرض دیا تھا اب مجھے ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا وسق دے دیا. فرمایا آدھا وسق تو وہ ہے جو تو نے مجھے قرض میں دیا تھا اور آدھا وسق میری طرف سے تیرے لیے عطیہ ہے. دیکھو دینے کا طریقہ، اگر پہلے وسق پر 1 کلو بھی زیادہ طے ہو جاتا کہ 1 کلو 2 کلو 10 کلو زیادہ لوں گا تو سود ہے، حرام ہے. دیتے ہوئے آپ زیادہ دے سکتے ہیں، وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے زیادہ دو. وہ قرض میں اتنا ہی مال لیتا ہے. اور دینے والا اگر چاہے تو قرض کے ساتھ ساتھ الگ کر کے کچھ اور عطیہ بھی اس کو دے سکتا ہے. جیسا آپ نے آدھا وقت تو قرض لیا، پورا وقت اس کو واپس کیا اور ساتھ تفصیل کر دی. آدھا وقت تیرا قرض والا ہے اور آدھا وقت 3 من اس کو زیادہ دے دی. 3 من میری طرف سے آپ کو عطیہ ہے. یہ ہے ہمارے آقا کی سخاوت کی بات. اور ایک اور آیا، آپ کے پاس اس وقت بھی حالات ہوتے رہے، آپ کیونکہ جو مال آتا عام طور پر تقسیم ہی کر دیتے، رکھتے کم نہیں، پھر اس کے بعد بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا تیری ضرورت جو ہے نا، جو چیز یہ خرید لے اور اس کی قیمت مجھ پر ادھار میں اس کو دے دوں. یہ ہے ہمارے آقا سخاوت. آپ پر خرچ کرنا، آپ کا محبت کرنا، اپنے صحابہ سے لوگوں کے ضروریات کو پورا کرنا. اللہ ایک آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں کا ایک پورا ریوڑ چل رہا تھا پہاڑوں میں. 2 پہاڑوں کے اندر وادیاں ہوتی ہیں، اس نے کچھ مانگا. دور دراز سے آیا تھا، کسی قبیلے کا آدمی تھا. آپ نے اس کی حالت دیکھی، ضرورت مندی دیکھی تو شاید یہ سمجھا ہوگا ان کے خاندان کے دوسرے تیسرے لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا وہ جو پورا ریوڑ ہے نا وہ تیرا لے چلا واپس لے گھر لے جا. پورا ریوڑ، پتہ نہیں کتنے ریوڑ کے اندر ریوڑ کہا جاتا ہے، تھوڑی سی بکریاں نہیں ہوگی. اور حدیث پاک میں زیادہ نہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان چل رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کثرت سے تھی، زیادہ تھی. جب واپس گیا تو قوم کو کہتا ہے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، ان کو تو فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں، مجھے اتنی بکریاں دے دی، چلو سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لا کتنا اثر ہو محبت پیار. ایک اور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ دے دیا، ٹھیک ہے خوش ہو گیا، تجھے ہم نے اتنا دیا ہے. نہیں جی کیا دیا ہے، تھوڑا سا تو دیا ہے. صحابہ کو غصہ جا گیا، یہ کیا بات کیا بھائی. وہ صحابہ کرام کی طرف غصے سے دیکھنے لگے، یہ تو کیا باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا رک جاؤ، خبردار کوئی بات کرنے کی، ہاتھ آگے کیا یا زبان سے کچھ بولا، اس کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے.
اس نے جو کہا ہے سو کہنا جی چھوڑ دو اس کو۔ آپ تشریف لے گئے اور اس کو بلایا جاؤ میرے پاس۔ پھر آپ نے اس کو اور مال دیا، پھر فرمایا خوش ہے تیرے ساتھ ہم نے بھلائی کی ہے؟ ہاں کہتے ہیں اب میں خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا اچھا یوں کر، جہاں تو نے وہ کہا تھا نا پہلے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی اور احسان نہیں کیا اور صحابہ میرے غصے میں تھے، تیرے بارے میں ان کو غصہ ہے، اب ان کے سامنے کہہ دے کہ میں راضی ہوں تاکہ وہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر اللہ کا دیا مما رزقناہم ينفقون، ایمانداروں کی شان وہ ہے یہ ہے کہ جو ہم ان کو دیتے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ ہی نہیں دیا ہے۔ وراثت ملا تب بھی اللہ نے دیا ہے، خود کمایا تب بھی اللہ نے دیا ہے، کسی نے ہدیہ تحفہ دیا تب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جس طرح تمہارے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں تو تم بھی تو آگے خرچ کرو نا، ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ تو نبی علیہ السلام اجود الناس تھے، سب سے بڑے سخی تھے، ان قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والے تھے، اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام تھے، اور تیسرے نمبر پر امت کے اور لوگ ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ عجیب عجیب ان کے بھی خرچے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں کہ اللہ کے نام پر جب ضرورت ہو، جہاں ہو، جیسے ہو، تو اس میں دل کھول کے اپنا حصہ ڈالیں۔ بجلی کا بل پھر آیا، اس بار وہ پھر وہ پہلے لیٹ کر دیا تھا، اب وہ لیٹ والی آگے لے آئے، تو اب 1,10,000 پھر آ گیا۔ تو پہلے سولہ بند اب چل گیا، انشاءاللہ اگلے مہینے کچھ فرق پڑے گا، تو اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو پچھلا مہینے والا تھا وہ تو تھا 1,28,000، اور وہ پیسے جمع نہ ہو سکے، تاریخ بھی نکل گئی تھی، وہ 10,000 انہیں جرمانہ لگا دیا، اس کی پھر قسط کروائی، آج اس کی وہ قسط دے دی، تو اگلا جو یہ بل ہے 1,10,000 کا ابھی وہ دینا ہے۔ تو آپ حضرات اس میں تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے مال جان میں بھی برکت ڈالے۔